खंजर कांप जाता है, सिपाही सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है, तुम्हारा नाम सुनता है तो लश्कर कांप जाता है। खामोशी को कभी भी इस पीढ़ी का नाम मत देना। अगर ये बोल पढ़ते हैं सिकंदर वक्त कम है, इसे नारे में गाया ना करे, वक्त कम है। आप सुन लो, अपने मेहमान को सोने के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही बिल इहसान अम्मा बअद। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر هذه الآية صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت موعود صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآله وأصحابه الكرام وأهل الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے۔ چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا عرش و باغ کرم، ہر جگہ پر چکے ہیں نشان قدم۔ اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے۔ ہلو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر آپ کو کیا ہینگر سے نیچے اتر جائیے، ہم معافی چاہیں گے حضرت، تھوڑا لوہا کا پنڈال ہے، تار اگر کسی کو بھی کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار ہم لوگ نہیں ہوں گے۔ آپ لوگ لوہا کا فریم سے نیچے اتر جائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ کہیں سے بھی کوئی تار اگر گراؤنڈ کیا تو پورا لوہا کا پنڈال ہے۔ کرنٹ کو پھر کیا کرنٹ لگے؟ آپ کا جذبہ برقرار رہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اور یہ جو جوش اور یہ جو جذبہ ہے کسی کے اعلان سے ختم ہونے والا بھی نہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ہر دن ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اس لیے کہ دیوانگی اور وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو، پوری دنیا اپنی طاقت جمع کر کے بھی اس دیوانگی کو روک نہ سکتی۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس طوفان کا راستہ کوئی روک نہ سکا۔ اسی کو اقبال نے بہت پہلے ہی کہا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، خود ہی ہنستے صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ میرے عزیزوں، آج ہم عرس قائد اہل سنت میں حاضر ہیں۔ آپ حضرات جس انداز سے بھی سننا چاہیں میں سناتا ہوں، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، سو کر کے، جس طرح سے بھی ہے، اور خاموشی سے یا چیختے چلاتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی کے مطابق۔ اب یہاں پر کسی کو کیا کہیں کہ بیٹھ جاؤ، جگہ ہو تو بیٹھے، کہیں جگہ ہے ہی نہیں کیا بیٹھے، اس لیے جو جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں۔ ہاں اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ کرسی والے کرسی چھوڑ دیں تو اچھا ہوتا ہے۔
ہم بھی بہرحال ایک بار درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام والنبي الكريم وبارك وسلم. میں بیان کے لیے آ رہا تھا اس سے قبل ہی مجھے بیٹھ جائیے. بیٹھیے بیٹھیے دھکا مکی مت کریے, بیٹھ جائیے. میں تمام ہی نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ادب اگر برقرار نہیں ہے تو پھر اس طرح کے جلسے میں حاضر ہونے کا مطلب بھی نہیں نکلتا, واہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے مجھے ابھی آنے سے پہلے ہی ہمارے اسیر مفتی اعظم ہند سعید نوری صاحب قبلہ نے کہا تھا تھوڑا ٹھنڈی تقریر کیجیے. اب آپ مجھے بتائیں ایسے ماحول میں کون ٹھنڈی تقریر کرتا ہے؟ اور اسی وجہ سے ہم جلسوں میں جانا کم بھی کر چکے ہیں کہ یہ مجمع سنبھلنے کو سنبھلتا نہیں اور وقت ضائع ہوتا چلا جاتا ہے. بہرحال آج جس قائد اہل سنت کے عرس میں ہم حاضر ہیں, میں تھوڑا ہی وقت دوں گا. ایک ہی بات میں کہوں گا, پچھلے 3 دن سے آپ نے ان کی سیرت پر بہت کچھ سنا ہوگا. علماء, خطبہ, شعراء یہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کو سنا کر جا چکے ہیں, لیکن میں اپنی زندگی میں آج محسوس کرتا ہوں پل پل گھڑی گھڑی اگر کسی کی یاد آتی ہے مشکلات میں تو ارشد القادری جیسے قائد کی یاد آتی ہے. آج امت کو جس قائد کی ضرورت ہے وہ ارشد القادری جیسا قائد تھا جو علماء کو متحد کرے, مربوط کرے, سیاست میں ہماری قیادت کو ایک نام تک پہنچائے, ہمارے ملی مسائل کو کمرے کے اندر بیٹھ کر کے حل کر سکے, وہ ایک دوسرے پر تیکھے نشانے کرنے والوں پر جا کر کے صلح مصالحت کی بات کر سکے. وہ قائد آج ہمیں نظر نہیں آتا جو قائد اہل سنت کے اندر خوبیاں تھیں. حیرت ہوتی ہے کہ اتنے تبلیغی دور, اتنے تبلیغی سفر کرتے ہوئے وہ کتابیں کس وقت لکھتے تھے. ان کے قلم میں اللہ نے ایسی برکت رکھی تھی. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ جس سے دین کی خدمت لیتا ہے اس کی زندگی کے وقت میں اللہ برکت دیتا ہے. وہ تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ کام کر کے جاتا ہے. عام لوگوں سے یہ ممکن نہیں ہوتا. علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان نے جو ایک قیادت کا اچھا چہرہ پیش کیا, کاش آج امت کو پھر سے ایک ویسا قائد مل جائے. اہل سنت و جماعت کے درمیان ایک ایسا اونچا چہرہ جس کے زلزلہ اور زیر و زبر سے پوری دنیا آج تک کانپتی ہے, جس کا جواب نہیں دیا جا سکا. آپ جمشید پور والے جو نئی نسل ہے, جو نئے نوجوان ہیں, ینگسٹرز جنہوں نے اس قائد اہل سنت کو دیکھا نہیں ہے, آپ آج کی دنیا میں جی رہے ہیں. تمہاری یہ خوش بختی اور سعادت کی بات ہے کہ پوری دنیا میں جس نے اہل سنت و جماعت کا درد لے کر کے تبلیغی سفر کیے وہ تمہاری زمین پر آرام کر رہا ہے, وہ اسی جمشید پور میں آرام کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں محلے میں بیٹھ کر کے 4 لوگوں کی اصلاح کر لینا یہ قیادت نہیں ہے؟ میں جا کر کے دیکھ کر کے آ رہا ہوں مصر میں, ترکی میں, وہاں تک بھی یہ پہنچے ہوئے ہیں اپنے اہل سنت کا درد لے کر کے. حد تو یہ ہوئی کہ جب میں آپ کی تاریخ میں یہ پڑھا 1982 میں آپ تہران بھی چلے گئے, ایران, انقلاب ایران کے بعد جو ایران کے حالات سخت ہو گئے تھے. کیوں گئے میاں؟ آپ سنی عالم ہیں, شیعوں کے ملک میں کیوں گئے؟ اس لیے نہیں گئے تھے کہ شیعوں سے لفافے لے کر آئے اور اپنا محل بنائے, بلکہ اس لیے گئے تھے کہ تہران میں 5 لاکھ سنی مسلمان جیتے تھے. ان کے مستقبل کی فکر کر کے ہندوستان سے وہ ایران پہنچے تھے. ایران کے سنیوں کو ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی تو درد ایران کے سنیوں کو نہیں, ہندوستان میں بیٹھے ارشد القادری کے دل دھڑک گئے. امت کا درد ہو تو قیادت آتی ہے. اور ایک بات میں نے آپ ہی کے اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا.
सबसे मेरी पसंदीदा नात अकेले में जब भी मैं सुनता हूँ, सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत की नातों के बाद अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा की ये नात, इसलिए कि ऐसा है कि ये हम जेल में भी गुनगुनाते थे तो तसल्ली होती थी। बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाई। चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। ये वो कहता है जिसका दिल बाराह रास्त मुस्तफा से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी दिल की धड़कनें मेरे आका के इश्क में धड़क रही हो, वो इस तरह की तमन्नाएं करता है। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को देख करके आप कंपेयर ना करना। जिसके सीने में सच्चा इश्क रसूल होगा, उसके दिल में ऑटोमेटिक उम्मत का दर्द भी होगा। ये लाजिम चीज है। जो नबी से बेपनाह मोहब्बत करता है, बाय डिफॉल्ट जिसको कहते हैं ना, ऑटोमेटिक उसके अंदर उम्मत की मोहब्बत और उम्मत का दर्द आ ही जाता है। वो ऐसा नहीं है कि उम्मत को तोड़ने की बात कर रहा होता है और रसूलुल्लाह की सीरत बयान कर रहा होता है। झूठा होगा। नबी से मोहब्बत करने वाले की सबसे पहली अलामत बयान की गई है। मेरे आका ने खुद फरमाया, मल्लम यहतम बिअम्रिना फलैसा मिन्ना, जो इस हाल में सुबह किया कि मेरी उम्मत का ख्याल नहीं किया, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। हुजूर ने फरमाया, जो उम्मत मुस्तफा का ख्याल नहीं करता, हुजूर फरमाते हो मुझ में से नहीं है। और जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है, उसे उम्मत का दर्द सताता है, उम्मत का दर्द सताता है। अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की जिंदगी को पढ़ो ऐ नौजवान। कितनी जगहों पर वो सफर करते चले गए उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतने उरूज पर नहीं थी, असबाब इतने नहीं थे। आज हमें वक्त बचाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कहीं जा करके अपने सफर की दास्तानें नहीं सुनाने का कायल नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि सफर को बचा करके वक्त के लिए आज हम इतनी कोशिश करते हैं, फिर भी अपने घर को वक्त नहीं दे पाते। अपने घर के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। जबकि आज प्लेनों का सफर करते हैं, इधर से बैठे उधर उतरे। और ये वो अशखास, वो नुफूस कुदसियां हैं जिन्होंने कई दिनों तक बसों के और ट्रेनों के सफर किए और फिर भी उम्मत के दरमियान जा करके खिदमत इस्लाम का वो हक अदा किया जो आज प्लेनों का सफर कर करके भी 100 लोग नहीं अदा कर सकते, नहीं कर सकते। वो दर्द था उम्मत का। मैं मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह से अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक बहुत बचपन में सुना, जब मेरी उम्र अभी मुश्किल से 7-8 साल रही। उस वक्त से सुनता है जब अभी मदरसे की दहलीज पर कदम भी नहीं रखा। हाँ, किस वजह से सुनते थे? वो कसरत से सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का और हुजूर हाफिज़ मिल्लत का जिक्र कर और अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक बताया कि कर्नाटक की सरजमीन पर, कर्नाटक की सरजमीन आप ऐसा समझें कि आज के दौर में भी इल्मे दीन से शगफ रखने वाली उतनी वहां पर कौम आबाद नहीं है। आज भी ऐसे हालात। उस जमाने में फरमाते थे मेरे वालिद के एक खत लिखा था खाली, और उस खत की बुनियाद पर वो जानते भी नहीं थे हमें। आ गए स्टेशन पर आकर के पूछने लगे कि भला मौलाना ने खत लिखा था मुझे, मैं यहाँ आया हूं। पता पूछते हुए मस्जिद तक पहुंचे और मुसलसल कई दिन तक वहां पर ये फरमाया करते थे कई मस्जिदों के सिलसिले में फिक्र, कई मदरसों के मुतालिक फिक्र। और आज उनका एक दर्द मैं जुमले में बता रहा हूं, उलमा समझ जाएंगे, उलमा समझ जाएंगे। बड़े बड़े कायदीन, माफ करें मैं किसी को टॉन्ट नहीं करना चाहता, बड़े बड़े पीर बने, कुछ भी बने, उम्मत का दर्द नहीं है तो उनके लिए ये जुमला है अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने। और वो जिसके लिए कहा था वो भी कोई आम आदमी नहीं थे, वो अपने जमाने के बहुत बड़े खतीब थे, बहुत बड़े खतीब थे जिनका तूती बोलता था हिंदुस्तान में। उसके बावजूद
علامہ ارشد القادری ان کو خط میں لکھتے ہیں کہ امت کے حالات کے سلسلے میں اگر آپ خاموش رہے تو آپ کی بیداری کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو جملہ کتنا پیارا ہے، فرماتے کاش مجھے سورہ اسرافیل مستعار مل جاتی. فرماتے ہیں اسرافیل علیہ السلام کی سور مجھے ادھار میں مل جاتی، وہ پھونک پھونک کر کے میں ہنگامہ محشر بپا دیتے. آپ کو بیدار کرنے کے لیے یہ درد تھا میرے عزیزوں، درد تھا. آج ضرورت ہے اس بھولی بھالی امت کو اس طرح سے ایسی آوارہ چھوڑنے کی بجائے ان کے راستے طے کیے جائیں، ان کے راستے طے کیے جائیں. میرے عزیزوں، جو حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں اس سلسلے میں بھی میں آپ سے کہوں کس طرح کے حالات بنے. آج اگر علامہ ارشد القادری ہوتے تو یہ چپی اور خاموشی تو نہیں ہوتی. کم سے کم میں جو بولنا چاہ رہا، ہمارے علماء جیلوں میں بند ہیں، ان کے سلسلے میں آواز کوئی کیوں نہیں اٹھا رہا؟ بریلی شریف خاندان اعلیٰ حضرت تھے توقیر رضا صاحب آج تک اندر ہیں، اور قمر غنی عثمانی صاحب 4 سال سے اندر ہیں. کسی کو ڈر لگتا ہے تو الگ بات ہے کہ ان کے نام لے لیے ان کے نام لے لیے ہمارے لیے معاملات میں آ جائیں تو ہے تمہاری ایسی سوچ پر امت مصطفیٰ کا وہ حصہ ہے یا نہیں، ٹکڑا ہے یا نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم کے کئی اعضاء اگر بخار آئے تو ہاتھ میں بھی تکلیف ہوگی، پیر میں بھی تکلیف ہوگی، سر میں بھی درد ہوگا. مومن کی مثال ایسی ہے کہ ایک مومن کو درد ہوگا تو سارے مومنوں کو درد ہونا چاہیے، سارے مومنوں کو درد ہونا چاہیے. مدرسے والے، تنظیموں والے، خانقاہ والے یہ سوچ کے بیٹھے ہوں کہ ابھی ہماری خانقاہ پہ تھوڑی نہ کوئی مسئلہ آیا ہے، وہ چاہتا ہے تو جائے. اگر تمہاری ایسی سوچ ہے تو انتظار کرو، کل آپ کی باری ہے، کل آپ کی باری ہے. کتنا بچنا چاہو گے؟ جو سیکولر بن کر کے اپنے آپ کو چھپاتے تھے آج ان کی حالت ایسی ہے، آج حالت ایسی ہے دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ وہ ان کے ہو پائے نہ سنیوں کے ہو پائے. اسی لیے مسلمانوں آج جو ضرورت ہے تمہارے اندر، باقی میں کسی اور کو بیدار کرنے نہیں آیا. بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، نوجوان جو مجھے سنتے ہیں ان سے اب ایک ہی بات کرتا ہوں، اب شاید تم ڈھونڈتے رہ جاؤ دوسرا ارشد القادری ملے گا نہیں جو تمہاری قیادت کرے. ارے ہمیں نہیں ملتا، تمہیں کیا ملے گا؟ درد ہے، اس لیے بول رہا ہوں، درد ہے کہ ان معاملات میں، امت کے معاملات میں جو اپنے گھر سے نکل کر کے ہر جگہ جاتا تھا وہ کون ہے آج؟ کون ہے؟ مدارس اسلامیہ پر کچھ آنچ آئے تو کوئی بات کرنے والا؟ پچھلے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہوگا الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جو ازہر ہند کہلاتا ہے کس طرح کی مصیبتوں سے گزر رہا ہے سارے علماء کو پتا ہے، سارے علماء جانتے ہیں. جامعہ اشرفیہ مبارک پور جس نے ہندوستان کو بڑے بڑے قائدین دیے ہیں، علامہ ارشد القادری بھی اسی کے خوش عطیے ہیں. آج اشرفیہ کے اوپر کیا حالات ہیں آپ کو پتا نہیں ہے؟ علماء تو جانتے ہوں گے حکومت کی کیسی سختیاں ہیں، بنا تنخواہ لیے ہوئے وہ کئی مہینوں سے وہاں خدمت کر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں بند کر دی گئی، روک دی گئی. ہمارے ان حالات پر اگر قیادت نہیں ہوتی تو پھر کن حالات پر قیادت ہوگی؟ کن حالات پر قیادت ہوگی؟ ممبروں پر ایک دوسرے کے امامے کھینچ لیتا. توجہ چاہتا ہوں، رئیس القلم ہمیشہ یہ چیز پسند فرماتے تھے کہ امت کا درد رکھنے والا کوئی عالم کسی خطے کا ہو وہ میرے گھر کے بچوں سے زیادہ عزیز ہے.
ان کا یہ درد جو میں نے محسوس کیا. آج اپنوں کے لیے الگ مسائل، غیروں کے لیے الگ مسائل، یہ نہیں تھا ان کے گھر. میں نے آیت اسی لیے پڑھی ہے. زرقانی صاحب ابھی جو کہہ رہے تھے کہ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر ان کا یہ جملہ سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے. اپنوں سے غیروں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جائیے، اپنوں سے مقابلہ ہو تو ہار جائیے. یہ جملہ آسان نہیں ہے، پریکٹیکل بہت مشکل ہے. اور یہی قرآن کا مفہوم ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کی یہی صفت تھی، وہ سخت تھے تو غیروں کے لیے اور آپس میں نرم دل تھے. ایسے نرم دل، ایسے رحم دل تھے. سختی ان لوگوں پر کرنی چاہیے تھی جو میرے نبی کی شان میں بھونک دیں، نہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے. جب سے یہ چیزیں ہمارے اندر بدل گئی تو ہمارے حالات بھی ایسے تتر بتر ہو گئے. آج دیکھو کوئی بھی آ کر کے ایک چھوٹا سا لیڈر بھی مسلمانوں کی چھوٹی سی ٹکڑی کو کاٹ کے لے کے چلا جاتا ہے. ہر جگہ یہی حالات ہے، ہر جگہ یہی حالات ہے. مجھے کسی مسئلے پر بات کروں گی سمجھ میں نہیں آتا. مسلمانوں کے جو معاملات ہیں، نشہ اتنا زیادہ عام ہے کہ ان کے نشہ خوری پر بات کریں، زنا بڑھتا جا رہا ہے اس پر بات کریں، عورتوں کی بے حیائی عروج پر آ گئی اس پر بات کریں، ایجوکیشن میں اتنے پیچھے ہو گئے اس پر بات کریں. سمجھ میں نہیں آتا. ہزار مسائل ہیں ہمارے، کن مسائل پر بات کریں. اخیر میں جا کر کے ہمارا جو درد ہے وہ اس نقطے پر پہنچتا ہے. ان کو ایک ایک مسئلے کا علاج کرتے رہو کہ زندگی تمام ہو جائے گی. بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی. بیماریاں بہت ہیں لیکن علاج ایک ہی ہے. امت مصطفیٰ کا علاج ایک ہی ہے. وہ علاج کا نام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وہ ایک ہی علاج ہے. آج امت کو ان قدموں سے جوڑنے کی ضرورت ہے. جب جب حلقوں کی بات ہوتی ہے، جب جب اپنے اپنے خاص جماعت کی بات ہوتی ہے تو امت بار بار جھگڑے کرتی ہے. جماعت سے مراد میں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف پیروں کے اپنے حلقوں کی بات کر رہا ہوں. یہ پیر کا مرید اس سے نہیں مل سکتا، وہ پیر کا مرید اس سے نہیں مل سکتا، ان سے سلام اس کا نہیں، اس کا سلام اس سے نہیں. اس منبر پر آج دیکھیں آپ علماء کرام، میرا حسن زن یہ کہتا ہے زرقانی صاحب تائید کرے، ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے عرس میں یہاں کسی ایک پیر کا مرید عالم نہیں بیٹھا ہے. صرف ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے مریدین نہیں ہیں، سارے سلسلے کے جمع ہوئے. اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ انہوں نے ارشد القادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو دیکھا ہے کہ یہاں پر چھانٹا نہیں جاتا، یہاں پر جمع کیا جاتا ہے. اس لیے جمع ہوئے. باقی تو ڈر لگتا ہے. ان کے بھی اسٹیج خاص ہیں سب کے، ہمیں پتہ ہے. میں کھل کر بول رہا ہوں، سب خطیبوں کے سب شاعروں کے اسٹیج خاص. اس اسٹیج والا اس اسٹیج پہ نہیں جائے. ہے سنی ان کے بٹے ہوئے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں بھی اور ان کی حیات کے بعد بھی آج یہ منبر گونا گو خصوصیات کے ساتھ جو جمع ہے، کاش امت کے تمام سنی علماء کا اتحاد اور قیادت زندہ ہو جائے. میرا وجدان کہتا ہے پورا ہندوستان کو چھوڑو، جمشید پور کے سنی اکٹھا ہو جائے، ہندوستان کو ہلانے کے لیے کافی ہو جائے. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد اہل سنت حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں نے سنا تھا منبر پر، ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے نظم و نسق خراب ہوا ہو. زرقانی صاحب یہاں پر بہت سارے اصول رکھتے ہیں. ان اصولوں میں یہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ
کہ جس کا عرس ہو رہا ہے اسی کا نعرہ لگائے، یا جو کھڑا ہے اس کا نعرہ نہ لگائے. ہونا یہ چاہیے ہمارے مرنے کے بعد پھر لگائے. یہیں سے تو شخصیت پرستیاں شروع ہوئی. مجھے کم لقب دیا، مجھے چھوٹے نام سے بلایا، پوسٹر میں میرا نام وہاں چپکایا ہے. انہی معاملات میں تو ہے. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں چھوٹے نام کی وجہ سے اور پوسٹر میں ادھر ادھر ہو جانے کی وجہ سے ان کی برہمی آسمان پر ہے، اور کوئی سالوں سے جیل میں سڑ رہا ہے، ایک بار ماتھے پہ شکن نہیں آئی. درد اگر تمہاری اپنی عزتوں کا ہے تو تمہاری عزتیں نیلام ہو جائیں گی، اور درد اگر امت کا ہے ہر دن تمہاری عزت بڑھائی جائے، ہر دن عزت بڑھائی جائے گی. اسی لیے میرے عزیزوں آج بات کرتے ہیں ناموں سے رسالت کے اس اہم مسئلے پر. علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی اس کے لیے شاہد عدل ہے. آپ کے متعلق سب کو معلوم ہوگا، سب کو معلوم ہے علامہ ارشد القادری بہت بڑے مناظر تھے. مناظر کا مطلب بھی آپ کی جنریشن سمجھنا مشکل ہے. ڈیبیٹ میں ایسے ماہر تھے کہ سامنے والے کو چت کر دیتے. لیکن یہ مناظرے کس کے لیے ہوتے تھے؟ گھوم پھر کر کے آپ ہسٹری نکالیں. علامہ ارشد القادری کے سارے مناظرے اس بات پر تھے کہ کہیں سے اگر تھوڑی سی بدبو بھی آئی کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، عصمت رسالت پر پہرا دینا ہے، ناموں سے رسالت کی حفاظت ہے. مناظرے اس لیے نہیں ہوتے کہ چمک جائیں، مناظرے اس لیے نہیں ہوتے کہ اپنے نام روشن کر لیں. مناظرے عظمت رسالت کے دفاع کے لیے ہوا کرتے تھے، اور وہ حق ادا کیا علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ. میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں جب پڑھنے کے زمانے میں تھا، میں نے سنا تھا اپنے ایک استاد سے کہ حضور حافظ ملت کے ساتھ علامہ سفر پر تھے. علامہ ارشد القادری ایک چھوٹی سی کتاب حضور حافظ ملت لے کر چل رہے تھے، اور لکھنؤ کا شاید سفر تھا، اور راستے میں علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ اس کو پڑھتے رہے. اس کے بعد رکھے. بعد میں پہنچنے کے بعد جس صاحب کے گھر پر مہمان تھے حضور حافظ ملت بھی وہاں گئے. پوچھا کہ مولانا ارشد القادری کتاب کہاں ہے؟ مجھے ساتھ لے کر چلے تھے. کہا حضور میں تو لینا بھول گیا، چھوٹ گئی. چلی گئی. حضور حافظ ملت کو وہ کتاب کی زیادہ ضرورت تھی، بہت شدید ضرورت تھی. آپ ناراض ہو گئے. کہا اتنی بھی کتاب کا خیال نہیں کر رکھا، ساتھ میں صبر. کہا کہ حضور تھوڑا سا وقت دے دیں، تھوڑا سا وقت دے دیں، کتاب کے متعلق کچھ نہ کچھ کروں. فرمایا کہ جو کتاب انہوں نے ٹرین میں بیٹھ کر مطالعہ کیا تھا پوری کتاب لکھ کر کے حضور حافظ ملت کو دے دیں. ہو سکتا ہے کہاں غضب کی ذہانت. اب یہاں رک کر کے بھی میں ایک بات بتاتا ہوں، کچرے لوگوں کے دماغ اتنے نہیں چلتے ہیں. عشق رسول ہو تو ذہانت آسمان پر ہو. اعلیٰ حضرت کی ذہانت کو کوئی پہنچ پائے گا؟ اعلیٰ حضرت کا دماغ جو چل رہا تھا 100 سال پہلے لکھی ہوئی کتابیں آج کے لوگ عینک لگا لگا کر نہیں پڑھ پاتے. اعلیٰ حضرت کی ذہانت کس بنیاد پر تھی؟ اعلیٰ حضرت کا بھی دماغ جو عرش اولا تک پہنچا تھا وہ عشق رسول کی بنیاد. جہاں عشق رسول ہوگا وہاں ذہانت بھی ہوگی، اور جہاں عشق رسول نکل جاتا ہے تو پھر اس کی ذہانت بھی گٹر میں چلی جاتی. وہ کبھی کیا کرتا ہے پتہ نہیں چلتا. علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے غضب کی ذہانت دی. حافظہ مضبوط تھا، اور جتنے محدثین کی آپ تاریخ پڑھیں گے ان کا حافظہ اگر مضبوط تھا تو عشق رسول کی بنیاد تھا، عشق رسول کی بنیاد تھا. اس لیے اے نوجوانوں، آج کچھ حاصل کرنا ہے تو کچھ مصیبتیں تو ہیں ہمارے پاس. مثال کے طور پر میں بتاؤں، کچھ بھی کہنے جائیں تو نوجوان کہتے ہیں ہم سے ہمارے علماء سپورٹ نہیں کرتے، ہمارے علماء سپورٹ نہیں کرتے. ہمارے اندر جوش ہے، جذبہ ہے، علماء چھپ بٹا دیتے ہیں. ہم پڑھنا چاہتے ہیں، قاری